بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وما بينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کے معاشرے میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے اور وہ بے برکتی سے محفوظ رہے۔ ایسے کون سے اعمال اور اوصاف ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور ایسے کون سے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے رزق سے برکت کو اٹھا دیتا ہے۔ وہ محنت مزدوری بھی کرتا ہے، دن رات کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ آئے دن وہ مصائب، مشکلات اور تکالیف کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور ایسے کون سے اعمال ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے اللہ رب العزت بندے سے راضی بھی ہو جاتے ہیں، بندے کے رزق میں برکتیں بھی عطا فرماتے ہیں، مصائب، تکالیف سے، آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ تو ایسے اعمال کون سے ہیں؟ تو آج میں چند ایسے اعمال کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جن سے رزق میں برکت آتی ہے، اور ایسے گناہ جن سے رزق میں بے برکتی آتی ہے۔ جن اعمال سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، ان میں سب سے اہم عمل ہے تقوی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر یہ بستی والے لوگ ایمان لے کر آتے اور تقوی اختیار کرتے، ہم آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، پس ہم نے ان کو پکڑ لیا عذاب کے ساتھ بسبب اس کے جو دنیا میں یہ اعمال اور گناہ کرتے تھے۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا انسان کی زندگی میں جتنا تقوی ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جتنا ایک انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، دین سے، اعمال سے، سنتوں سے دور ہو جاتا ہے، آئے دن اس کے رزق میں بے برکتی نظر آتی ہے۔ تو پہلی چیز جس کا اہتمام کیا جائے، انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، تقوی والی زندگی اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ آسمان کے دروازے کھلنا کنایہ ہے بارش برسنے سے، زمین کے دروازوں کا کھلنا کنایہ ہے زمین سے غلے، سبزے، نباتات اور پھل فروٹ اللہ اگائے گا، تو اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔
رزق میں برکت کے لیے ایک عمل ہے استغفار کو اختیار کرنا۔ جتنا انسان استغفار کو اپنے معمولات میں لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی لاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اگر تم لوگ استغفار اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ تم پہ موسلا دار تیز بارشیں بھی برسائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں نرینہ اولاد بھی عطا کرے گا، نہریں بھی عطا کرے گا، باغات بھی اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ اب ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے استغفار کے ساتھ جوڑا، اس لیے جتنا انسان اس کا اہتمام کرے اتنا اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ چونکہ دن بھر میں بسا اوقات زبان سے جھوٹ سرزد ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس لیے ایک تاجر آدمی اپنے معمولات میں خاص طور پہ لے کر آئے کہ یومیہ کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفار کو اپنے معمولات میں لے کر آئے۔ تو میں نے ایک عمل عرض کیا، جب انسان گناہوں سے بچے گا، تقوی کی زندگی میں آئے گا، اللہ رزق میں برکت دے گا۔ اسی طرح جب انسان استغفار کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی لاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو استغفار کو اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر تکلیف سے اسے راحت عطا کرے گا، ہر تنگی پریشانی سے اللہ کشادگی کے راستے پیدا کر دے گا، اور وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو حدیث میں بھی رزق کو استغفار کے ساتھ جوڑا گیا، اس لیے انسان چلتے پھرتے معمول بنائے، استغفار کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے۔ رزق میں برکت کے لیے ایک عمل ہے اللہ کی ذات پہ توکل۔ جتنا انسان کا اللہ پر توکل مضبوط ہوتا ہے، رب العالمین رزق میں فراوانی عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جن کا بھروسہ صرف اسباب پہ ہوتا ہے، مسبب الاسباب سے نظر ہٹ جاتی ہے، تو پھر ان کے رزق میں اللہ برکت بھی ختم کر دیتا ہے۔ رزق میں برکت کے لیے ایک عمل جو نہایت ضروری ہے، وہ ہے انسان اپنے کاروبار کا آغاز دن سے کرے، صبح سے انسان اپنے کام کو شروع کرے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ہمیں بھی سکھائی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ اس لیے جس کاروبار کا، جس دکان کا آغاز صبح سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں گنگا الٹی چل رہی ہے، 11-12 بجے ہمارے ہاں مارکیٹیں کھلتی ہیں، رات 12-1 بجے تک چلتی ہیں۔ تو پھر جب وہاں سے ایک شخص دکان بند کر کے گھر آتا ہے، کھانا کھایا، سوتے سوتے 1 سے 1:30 بج گیا، تہجد کی نماز بھی گئی، فجر کی نماز بھی گئی، اشراق بھی گئی، تلاوت بھی گئی، پھر وہ جب دن 10-11 بجے اٹھ کے اب ناشتہ کرتا ہے، تو یہ جو انسان کو امراض اور بیماریاں لگ رہی ہیں، وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ فطرت کے نظام کے خلاف چل رہا ہے۔ جو فطرت کے نظام پہ چلتے ہیں، فجر کی نماز باجماعت پڑھ کر، تلاوت کر کے، اشراق کے بعد اپنے کاروبار کا آغاز کرتے ہیں، اللہ ان کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ آج بعض ساتھی کہتے ہیں جی ہم دکان کھولیں گے، کون آئے گا؟ آپ کا کام دکان کھولنا ہے، گراہک کو بھیجنا اللہ کا کام ہے۔ ہمارا کام کاروبار شروع کرنا ہے، خریدار کو بھیجنا میرے رب کا کام ہے۔ انسان جب حدیث پر عمل کرتے ہوئے شروع کرتا ہے، اللہ خود برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ لوگوں میں رواج ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے فلاں آدمی اپنے کام کا آغاز صبح سے کرتا ہے، جس کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ خود اس کے پاس جاتا ہے۔ تو رزق میں برکت کے لیے ایک عمل میں نے عرض کیا، انسان اپنے کام کا آغاز صبح کے وقت سے کرے۔ پہلا عمل بتایا تقوی اختیار کرے، دوسرا عمل زندگی میں انسان استغفار لے کر آئے، تیسرا عمل اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہو، چوتھا عمل اپنے کاروبار کا آغاز اپنے دن کے وقت سے کرے، پانچواں ایک اہم عمل
کہ انسان چاہے اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، وہ اپنے اوپر سچائی کو لازم کر لے، جھوٹ سے بچے۔ جو تاجر سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اور جو اپنی تجارت میں جھوٹ کو لے کر آ جاتا ہے اللہ تجارت سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دو بیع و شراء کرنے والوں کو اختیار ہوتا ہے جب تک وہ جدا نہ ہو، پس یہ لوگ فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کذبا وکتما محقت برکت بیعہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تجارت میں سچ بولے اور عیب کو بتا دے، اگر اس کی چیز میں کوئی عیب ہو، نقص ہو، وہ اس کو بتا دے، اللہ اس کی برکت میں، رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور جو تجارت میں آپ نے فرمایا جھوٹ بولے گا اور اپنی چیز کے اندر عیب کو چھپائے گا، اللہ اس کے رزق سے برکت کو اٹھا دے گا۔ آج دیکھنے میں آتا ہے یہ دو اوصاف ہمارے اندر کم ہیں۔ سچ بولنے والے تاجر مارکیٹ میں گنے چنے ہیں۔ آج رواج یہ بن گیا، کہتے ہیں اگر سچ بولیں گے کمائیں گے کہاں سے؟ گویا مسلمان نے ذہن بنایا جھوٹ سے کاروبار چلے گا، جھوٹ سے مال میرے پاس آئے گا، جھوٹ سے کثرت تو ہو جائے گی لیکن برکت نہیں ہوگی، بظاہر بڑھ تو جائے گا لیکن جس کام کے لیے کمایا تھا اس میں استعمال نہیں ہوگا۔ مال بڑھے گا لیکن بیماریوں میں، تکلیفوں میں، آزمائشوں میں، مصیبتوں میں، چوریوں میں، ڈکیتیوں میں، آگ لگنے میں، سیلاب میں، زلزلے میں ضائع ہو جائے گا۔ بڑھتا ہوا نظر تو آئے گا لیکن نفع نہیں ہوگا۔ اور جو سچ کے ساتھ کمائے گا اور چیز کے اندر کوئی عیب ہو اس کی وضاحت کرے گا، اللہ اس کی مال کی غیبی حفاظت کرے گا، اللہ اس کے ایک روپے کو بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، اسے صحیح مصرف پہ استعمال کی توفیق دے گا، اپنے راستے میں اس کا مال خرچ کرے گا، اس مال سے پرورش پانے والے بچے فرما بردار ہوں گے، وہ مال جن بیوی بچوں پہ لگے گا وہ نیک صالح بنیں گے، اس مال سے جس جسم کی پرورش ہوگی اللہ اس کو نماز پڑھنے کی، عبادت کی توفیق دے گا۔ جب مال میں حرام چیز آ جاتی ہے اللہ عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت تم پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ تو عمل کو رزق حلال سے جوڑا، تو جتنا حلال کا رزق ہوتا ہے اتنی اس میں برکتیں خوب ہوتی ہیں۔ تو میں نے ایک بات آپ کے سامنے عرض کی، کامیاب تاجر وہ ہوگا جس کی زندگی میں سچ بولنا ہوگا۔ سچ بولنے والا ہمیشہ کماتا ہے، جھوٹ بولنے والا چند دن تو لے لیتا ہے لیکن مستقبل میں برکت نہیں ہوتی، مستقبل میں رونق نہیں ہوتی، کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، سب کو مارکیٹ میں پتہ چل جاتا ہے یہ جھوٹا انسان ہے۔ سچ بولنے والا ابتدائی دنوں میں نفع کم لیتا ہے لیکن مارکیٹ میں نام بن جاتا ہے، پھر اس کی نسلیں اس نام سے کھاتی ہیں، پھر ایسا نام بن جاتا ہے، وہ نام صرف اس کی ذات تک نہیں چلتا، اس کی اولاد اور بعد والے بھی اس شخص کی دیانتداری کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے، بعد والے بھی اس نام کو استعمال کر کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ حضرات سلف میں یہی بات تھی، ان کی زندگیوں میں سچ بولنا تھا اور اپنی چیز میں کوئی عیب ہو اس کی نشاندہی کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے نفع کتنا آ رہا ہے، وہ دیکھتے تھے کسی کو ہماری وجہ سے نقصان نہ پہنچے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں واقعہ لکھا، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کے ساتھ ایک شخص کاروبار میں شریک تھا، ان کے پاس اونٹ، بکریوں کا، گائیں کا کام ہوتا تھا۔ ایک دفعہ یہ نماز پڑھنے کے لیے گئے، واپس آ رہے تھے تو ان کا جو ایک اونٹ تھا مشترکہ، تو جو شریک تھا اس نے وہ اونٹ فروخت کر دیا ایک شخص پر۔ تو جب یہ نماز پڑھ کر آئے دیکھا ایک آدمی وہ اونٹ لے کر جا رہا ہے، انہوں نے اس سے کہا تم نے اونٹ کہاں سے لیا؟ اس نے کہا میں نے خرید لیا۔ کہا کس سے خریدا؟ کہا فلاں دکان سے خریدا۔ انہوں نے کہا اس اونٹ میں ایک عیب ہے، خامی ہے، تمہیں معلوم ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ کہا اس اونٹ کا جو پاؤں ہے، پاؤں کے نیچے کھر ہے، اس کھر میں زخم ہے، تو اس وجہ سے چلتے پھرتے ہو سکتا ہے تمہیں تکلیف ہو، تم نے کس کام کے لیے لیا؟ اس نے کہا میں نے اس کو لیا ہے اپنے سفر کے لیے، آنے جانے کے لیے۔ کہا ہو سکتا ہے تمہیں تکلیف ہوگی، بہتر ہے واپس کر دو، اور دوسرا مشورہ یہ ہے کہ تمہیں جس قیمت میں دیا وہ زیادہ ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں اس کو بتاؤں گا
تاکہ عیبدار اونٹ کی جو قیمت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، وہ زائد رقم تم کو واپس کر دے۔ اس نے کہا حضرت میں نے لے لیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا نہیں مسئلہ ہے، شریعت کا حکم ہے جو دوسرے کے لیے پسند کرتے ہو اپنے لیے پسند کرو، وہ دوسرے کے لیے بھی کرو۔ میں اپنے لیے عیبدار چیز نہیں خریدتا، آپ کے لیے بھی نہیں پسند کرتا۔ اسے لے کر آئے اس شخص کے پاس، کہا بھی تم نے عیب کیوں نہیں بتایا؟ کہا حضرت اتنا زیادہ نفع ہو گیا اور آپ عیب کے پیچھے پڑے ہو۔ فرمایا یہ نفع حرام کا ہے، میں اس کو استعمال نہیں کرتا، تم یہ جتنا نفع لیا یہ سب اس کو واپس کرو۔ وہ زائد رقم ساری اس کو واپس کی، اور جو قیمت بنتی تھی عیبدار اونٹ کی وہ قیمت رکھی، باقی ساری قیمت اس کو دے دی، اور اس موقع پر خوشی کا اظہار کیا اب جو ہماری بے ہوئی یہ ٹھیک ہوئی، یہ شریعت کے تقاضے کے مطابق ہوئی، اب اللہ اس میں خوب برکتیں عطا فرمائے گا۔ یعنی حضرات سلف اس کو نہیں دیکھتے تھے مال زیادہ آ رہا ہے، وہ اس کو دیکھتے تھے کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا۔ اب دیکھیں آج کا کوئی ہوتا وہ سمجھتا دیکھو بیوقوف آدمی ہے، 2000 کا بک گیا اور 500 اس کو واپس کر رہا ہے اپنا نفع، تو یہ حقیقت میں جو واپس کر رہا ہے اللہ اس کے ساتھ اور بھی لے کر آئے گا۔ رزق حلال مقناطیس ہے، یہ خود لوہے کو کھینچتا ہے، حلال کا رزق خود حلال مار کو اور کھینچ لیتا ہے۔ جب حرام آتا ہے پھر وہ حرام کی طرف جاتا ہے، حلال آتا ہے وہ حلال کی طرف جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا سلف کی زندگی میں ایک بات تھی، اگر وہ اپنی چیز میں کوئی عیب دیکھتے تھے اس کی فوراً وضاحت کر دیتے تھے، چھپاتے نہیں تھے۔ ایک واقعہ عربی کی کتاب قوت القلوب، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص کو اس کے غلام نے کہا کہ حضرت آپ شکر خرید لو، اس لیے کہ اس سال کاروبار میں بہت نقصان ہوا، گنے کا فصل بھی نہیں آئی، اور جو گنے مارکیٹ میں ہیں ان سے بھی نفع نہیں ہو رہا، فصل کی کاشت بھی نہیں ہوئی، آپ شکر خریدو، آئندہ سال یہ شکر مہنگے داموں میں بکے گا۔ انہوں نے شکر خرید لیا، اور جب آئندہ سال مارکیٹ میں گنے نہیں تھے، پیداوار نہیں تھی، تو شکر کی پیداوار کم ہوئی، تو ان کے پاس شکر زیادہ پیمانے پر تھی، انہوں نے فروخت کی تو نفع ان کو 30,000 درہم ہوا۔ اب جب نفع مل گیا تو یہ سوچنے لگے کہ دیکھو میں نے اس کو بتایا نہیں تھا جس سے میں نے اتنی شکر خریدی تھی کہ مارکیٹ کے اندر آئندہ سال میں گنے نہیں ہوں گے، شکر کی پیداوار کم ہوگی، یہ تو دھوکہ ہوا، مجھے اس وقت ان سے خریدتے وقت اس کو بتانا چاہیے تھا۔ ابھی ان کے پاس گئے، ان سے کہا میں نے آپ نے 1 سال قبل آپ سے یہ خریدا تھا، لیکن میں نے آپ کو نہ بتا سکا، مجھے اتنا نفع ہوا، یہ 30,000 سے زائد نفع یہ تم لے لو، کیونکہ اصل تو تمہاری چیز تھی، میں نے تم سے خریدی تھی۔ اس نے کہا بھائی جب میں نے آپ کو بیچ دی، جتنا نفع اللہ نے آپ کو دیا یہ آپ کا نصیب ہے۔ انہوں نے فرمایا نہیں میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا، اور جب آدمی بتائے نہیں تو مال میں شبہ آ جاتا ہے، اور میں چاہتا ہوں مشتبہ چیز سے بھی بچوں۔ انہوں نے پھر کہا نہیں میں نے آپ کو دے دیا، یہ واپس آئے، رات سوچتے رہے کہ یہ مشتبہ لقمہ ہے، مشتبہ لقمہ پیٹ میں آ جائے اللہ کے انوارات رک جاتے ہیں، عبادت کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ اگلے دن پھر گئے اور وہ 30,000 درہم اس کو واپس کر دیے، بھائی یہ آپ کی چیز تھی، مجھے نفع ہوا تھا، یہ آپ لو اور اپنی مرضی سے جہاں چاہو استعمال کر دو۔ انہوں نے بڑا اصرار کیا، انہوں نے نہیں لیا۔ واقعہ سنانے کا مقصد، حالانکہ یہ چیز انہوں نے اپنے پیسوں کی خریدی، اگر یہ بیچتے نفع لیتے، نفع لینا جائز تھا، لیکن حضرات سلف کی زندگی میں احتیاط بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے اللہ ان کو نفع بھی خوب دیتا تھا۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے معبر ہیں، تاریخ بغداد میں ان کے تفصیلی حالات ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے 40,000 درہم میں تیل خریدا، ان کا مقصد تھا میں یہ تیل آگے فروخت کروں گا۔ جب یہ تیل لے کر آئے اور بڑے کڑھے میں اس تیل کو ڈال دیا تو کہیں سے چوہا آ گیا، دوسرے دن وہ تیل میں گرا اور وہ اس تیل میں مر گیا۔ جب انہوں نے دیکھا ایک کنارے پر گرا ہے اور چوہا اس میں مرا ہوا ہے تو انہوں نے اپنے خادموں سے کہا اس تیل کو اب ضائع کر دو، چونکہ یہ استعمال ہونے والا تیل تھا، کھانے پکانے میں استعمال ہوتا ہے، زیتون کا ہے، اب اس کو آگے بیچنا ٹھیک نہیں ہے، اس میں چوہا گر کے مرا ہے۔ لوگوں نے آ کر مشورہ دیا، تاجروں نے، حضرت اتنا سارا تیل ہے، 40,000 درہم کا آپ ضائع کر رہے ہو، چوہا مرا ہے ایک کنارے پر، وہاں سے اس کو ہٹا دو، تھوڑا سا تیل گرا دو، باقی تیل کو ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، چونکہ یہ تیل ایک سیال بہنے والی چیز ہے اور چوہا اس میں مرا ہے، ممکن ہے اس کے اثرات زہریلے پورے تیل میں چلے گئے ہوں، اب جب کوئی مجھ سے لینے آئے گا تو اس کا مقصد ہے کہ خالص صاف ستھرا تیل ہو، اور یہ تیل اب صاف نہیں، مشتبہ ہے،
تو میں مشتبہ پیسوں والی چیز لوں گا، استعمال کروں گا، حرام اور مشتبہ لقمہ پیٹ میں جائے گا، اللہ کے انوارات ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے 40,000 درہم کا تیل ضائع کر دیا، آگے فروخت نہیں کیا، حالانکہ ایک طرف چوہا گرا ہے۔ احتیاط کتنی ہے! آج تو ہم میں سے کوئی ہوتا وہ بولتا چوہے کو بھی نکالو، اس کو بھی نچوڑو، جو کچھ اس میں ہے وہ بھی نکل جائے، پھر اس کو فروخت کر دو۔ تو یہ 1400 سال بعد کا مسلمان ہے، اور وہ 1400 سال پہلے والا ایماندار تھا۔ اس نے کہا سارا تیل ضائع ہوتا ہے ضائع ہو جائے، مشتبہ لقمہ میں نے نہیں کھانا۔ پھر اللہ نے ایسی برکت دی، مستقبل میں ان کی تجارت کو اللہ نے ایسا چمکایا، اللہ نے اتنی وسعت دی، پھر وہ کوفہ اور بصرہ کے فقیروں میں سالانہ لاکھوں دراہم صدقہ کیا کرتے تھے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، آج ہم چاہتے ہیں تجارت میں برکت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اوصاف بیان فرمایا جو تاجر سچ بولے گا، اپنی چیز کے اندر خامی اور عیب کو بیان کرے گا، اللہ اس کی تجارت میں برکت دے گا۔ وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اگر وہ جھوٹ بولے گا، اپنی چیز کے عیب کو چھپائے گا، اللہ اس کے اندر سے برکت کو ختم کر دے گا۔ تو اس لیے اگر ہم چاہیں تجارت میں برکت ہو، صاف اور واضح بات کریں، جس چیز میں کوئی عیب ہو اس چیز کی ہم نشاندہی کر دیں۔ حضرات سلف کا کیا معمول رہا اس معاملے میں؟ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ قوت القلوب میں ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے سامان خریدا 60 دینار میں، اب انہوں نے نیت کر دی میں 63 دینار میں فروخت کر دوں گا، 3 درہم اپنے لیے نفع لوں گا، زیادہ نہیں لوں گا۔ چند دنوں کے بعد اللہ کا کرنا اس چیز کی قیمت بہت بڑھ گئی، اور مارکیٹ میں اس کی قیمت 300 درہم تک چلی گئی۔ ایک شخص ان کے پاس خریدنے کے لیے آیا، کہا حضرت کتنے میں بیچو گے؟ کہا 63 درہم میں۔ انہوں نے کہا حضرت اس چیز کی قیمت تو 300 درہم تک چلی گئی ہے اور آپ 63 میں دے رہے ہو۔ فرمایا بھائی میں نے 60 درہم میں خریدی تھی اور میں نے نیت کی تھی میں 3 درہم نفع لوں گا، اب میں اس سے زیادہ نہیں لینا چاہتا، اس سے میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ انہوں نے فرمایا حضرت زیادہ لے لو، آپ کی اولاد کے کام آئے گا۔ فرمایا جو تھوڑا ہو برکت والا ہو وہ کام آتا ہے، جو زیادہ ہو مشتبہ اور حرام ہو وہ کام نہیں آتا۔ 3 درہم نفع لیا، 63 درہم میں فروخت کر دی۔ اب دیکھیں آج کا تاجر ہوتا 60 کی چیز 200-300 میں چلی جائے تو وہ فوراً 300 میں بیچتا، کبھی کم نہ بیچتا۔ آج تو اسٹاک کر کے رکھتے ہیں، پتہ چل جائے کہ یہ چیز مارکیٹ میں کم ہونے والی ہے، اس چیز کا ذخیرہ اندوزی کر لی جاتی ہے اور پھر مہنگے داموں میں اس کو فروخت کیا جاتا ہے۔ پھر ایسے ذخیرہ اندوزوں کو اللہ نفع بھی نہیں دیتا۔ چند ماہ قبل آپ نے سنا بہت مشہور جگہ ہے جہاں پر اس شخص نے اپنے لیے تیل کو، اپنے لیے گھی کو اور چینی کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر دیا تھا کہ جیسے کم ہوگی تو میں اس کو مہنگے داموں میں بیچوں گا۔ اللہ کا کرنا وہ آگ لگی جیل چرنگی کے پاس ہی، وہ ساری آگ کے اندر جو کچھ اس نے جمع کیا تھا، تیل تھا، گھی تھا، سب کا سب ختم ہو گیا۔ وہی شخص جو اربوں روپے کا مالک تھا، اب اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ لوگوں کا قرضہ ادا کر سکے، آنے والے دنوں میں اپنے اور بچوں کا پیٹ پال سکے۔ تو دیکھیں حالات ایسے آئے، عرشوں والا فرشوں پہ آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ذخیرہ اندوزی پسند نہیں ہے۔ جو انسان دوسروں کے لیے برا سوچ رہا ہوتا ہے، حالات جیسے ہی تبدیل ہوتے ہیں وہ سب کچھ اسی کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، ہم چاہتے ہیں رزق میں برکت ہو۔ رزق میں برکت آئے گی سچائی سے، امانت داری سے، دیانت داری سے۔ جیسے سلف کے اندر یہ معمول تھا، ان کی دیانت اور سچائی قابل دید ہوتی تھی۔ قوت القلوب میں ایک بہت بڑے محدث ہیں محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں انہوں نے واقعہ لکھا۔ محمد بن منقدر چاندی کا کاروبار کرتے تھے اور اسی طرح جو جواہرات ہوتے ہیں اس کو فروخت کیا کرتے تھے، جو انگوٹھیوں میں لگتے ہیں موتی، مختلف قسم کے ان کے پاس یہ موتی پڑے ہوتے، کسی کی قیمت 5 درہم، کسی کی 10، کسی کی 15۔ اس نے ایک شخص کو اپنے ساتھ شریک کیا تھا، خود اپنے معمولات میں، عبادت میں، جہاد میں، حج کے لیے ان کا جانا ہوتا۔ ایک دفعہ نماز پڑھ کے آ رہے تھے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، ان کے پاس ان کی دکان سے خریدے ہوئے موتی ہیں۔ انہوں نے پوچھا یہ کتنے کے خریدے؟ وہ شخص ان کو پہچانتا نہیں تھا، کہا حضرت میں نے 10 درہم میں خریدے۔ حضرت نے فرمایا کس دکان سے؟ کہا فلاں دکان سے۔ محمد بن منقدر کا وہ بھتیجا تھا دکان میں۔ انہوں نے کہا اس نے تمہیں مہنگے دام میں فروخت کیا ہے، اس کی قیمت 5 درہم ہے، 10 نہیں۔ چلو میرے ساتھ آؤ، میں آپ کو 5 درہم واپس کراتا ہوں۔ اس کو لے کر آئے، بھتیجے پر غصہ ہوئے، تم نے 5 درہم کی چیز 10 میں کیوں بیچی؟
اس نے کہا حضرت اس نے خوشی سے لی تھی. فرمایا خوشی سے بھی لی تھی، اتنا ناجائز نفع کیوں کمایا؟ نفع زیادہ سے زیادہ 1 درہم ہے، 4 درہم کی چیز تھی 5 میں فروخت کی، تم نے 5 درہم زائد نفع کیوں لیا؟ دوسرے کو معلوم نہیں تھا، اس کی جہالت سے تم نے ذخیر اندوزی کر کے زائد نفع لے لیا، یہ نفع اس کو واپس کرو. اس شخص نے کہا حضرت میں نے دے دیے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. فرمایا نہیں، 3 چیزوں میں سے کوئی ایک کا تمہیں اختیار ہے، یا تو 10 درہم میں 10 درہم والی چیز خریدو، یا 5 درہم کی یہ چیز ہے 5 درہم میں تمہیں واپس دے رہا ہوں، اس کو لے لو، اور اگر نہیں تو میری چیز واپس کرو کہیں اور سے لو. میں یہ 5 درہم کا نفع اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا کہ تم نے 5 کی 10 میں لی، یہ 5 درہم کا نفع میری اولاد کے لیے آئے گا اور یہ انسان کو رزق سے عبادت سے محروم کرے گا، مجھے نہیں چاہیے. اس شخص کو وہ 5 درہم زبردستی دیے. وہ دکان سے نکلا، آگے راستے میں پوچھ رہا تھا کہ میں نے زندگی میں ایسا محتاط بزرگ، ایسی احتیاط کرنے والا تاجر نہیں دیکھا. لوگوں سے کہا یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ اس کا نام ہے. وہ شخص دوبارہ پلٹا، اس نے کہا یہ تو وہ انسان ہے، ہمارے علاقے میں جب بارش نہیں ہوتی قحط سالی آ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں محمد بن منقدر کا نام لے کر دعا کرو، وہ بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہے، اس کے وسیلے سے مانگو. اس کے تقوی کی، عبادت کی، احتیاط کی ہمارے علاقے میں بڑی تشہیر ہے. کہا جب ہم دعا کی ہم نے، اللہ نے بارش برسا دی تھی. یہ تو وہ بزرگ ہے، آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. دوبارہ حضرت کے پاس آئے، قدموں میں گر گئے، معافی مانگی، کہنے لگے آپ میرے لیے دعا کرو. فرمایا پہلے بھی کرتا تھا، آج بھی کروں گا. واقعہ سنانے کا مقصد زندگی میں کتنی احتیاط ہے محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ کی کہ 5 درہم کی چیز وہ 10 میں لے کر چلے گئے. آج کا تاجر ہوتا خوش ہو جاتا، 5 درہم کا نفع ہو گیا، لیکن انہوں نے وہ 5 درہم اس کو واپس کر دیے. تو میں عرض کر رہا تھا اگر ہم چاہیں ہماری تجارت میں برکت ہو، نفع ہو، ہمیں چاہیے کہ سچائی کو لازم کریں، ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں. جھوٹ سے مال بڑھ تو جاتا ہے لیکن نصیب نہیں ہوتا. وہ مال یا تو پریشانی میں یا تکلیفوں میں یا گھر میں امراض میں یا دائیں بائیں سفر میں، کبھی ایک سفر میں کبھی دوسرے سفر میں، کبھی گاڑی خراب، کبھی بجلی کا بل زیادہ، کبھی حالات، کبھی مسائل. کثرت تو تھی، برکت اللہ نے لے لی. سلف کے مال میں سچائی تھی، اس وجہ سے اللہ نے ان کے مال میں برکت خوب رکھی. تو میں عرض کر رہا تھا تجارت میں اگر ہم برکت چاہیں، ہم سچائی کے دامن کو تھام کے رکھیں. حضرات سلف تو سلف ہیں، ماضی قریب کے لوگوں کو بھی اللہ نے سچ کی وجہ سے، دیانتداری کی وجہ سے خوب دیا. ایک شخص کا واقعہ محاسن اسلام میں ہے، محمد منیر اس کا نام تھا. وہ بجلی کا کام کرتا تھا، مکینک تھا. بجلی کا کام بھی اس کا ہوتا، دیگر گاڑیوں کا کام بھی وہ کرتا تھا، موٹر سائیکل مکینک بھی تھا. ایک دفعہ ایک فیکٹری والے اپنے مزدوروں کے لیے گھر بنا رہے تھے، 150 گھر انہوں نے تعمیر کیے. تو انہوں نے مختلف بجلی والوں کو بلا کر ان سے پوچھا اس میں وائرنگ میں کتنی تار لگے گی اور اس میں کتنا خرچہ آئے گا. کوئی آئے، انہوں نے کہا 500 گز تار لگے گی، کسی نے 700 گز، کسی نے 1000 گز. اس کو بلایا گیا، اس نے ساری جگہ کو دیکھا تو اس نے کہا تقریباً 300 گز تار لگے گی. خرچہ جب اس سے پوچھا گیا، دوسروں نے 70,000، 75,000، 80,000 بتائے. اس نے خرچہ بتایا 45,000 روپے آئے گا. انہوں نے کہا شاید تمہیں اس کام سے وابستگی نہیں، تجربہ نہیں، ہر ایک نے اتنی رقم بتائی، تم کہہ رہے ہو نہیں اتنی رقم میں. کہا آپ مجھے دو، میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا. انہوں نے دیا ایک کام کا اس کو ٹھیکہ، ایک مکان کا، اور اس نے جب وہ کر کے دیے تو اس میں سے بھی 3,000 روپے بچ گئے. تو ان لوگوں نے جب اس کی دیانت اور امانت داری کو دیکھا، اتنے متاثر ہوئے، 150 گھروں کا ٹھیکہ بھی اس کو دے دیا اور اپنی فیکٹری کے اندر اسی شخص کو منیجر بھی بنا دیا اور اس کی ماہانہ تنخواہ 90,000 روپے بھی لگا دی. دیکھیں حلال پہ چلا، ایک کی جگہ 150 مکانوں کا ٹھیکہ بھی ملا. مستقبل کے لیے بھی اللہ نے رزق وافر دے دیا. حرام میں چلتا 40,000 کما لیتا، حلال پہ چلا ہر مہینے 90,000 کی آمدنی ہو گئی. اس لیے جو سچ پہ چلتا ہے، دیانت دار ہوتا ہے، ہمیشہ کماتا ہے. آج جو ہماری تجارت میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ سچ بولنا کم ہے، امانت داری کم ہے. آج وہ شریف ہے جس کو موقع نہیں ملا، ورنہ جس کو موقع ملتا ہے وہ اپنا ہاتھ دکھاتا ہے. وزیر اعظم سے لے کر چپڑاسی تک، صدر پاکستان سے لے کر موچی تک، جس کو جتنا موقع ملتا ہے خیانت کرنے کا، دھوکہ دینے کا، ہر آدمی اپنا پورا ہاتھ چلا رہا ہے. صرف وزیر اعظم نہیں ڈبو رہا ملک کو، صرف صدر نہیں ڈبو رہا، سب ہی ڈبو رہے. آج جو رزق میں بے برکتی ہے اس کے سب سبب بن رہے.
آپ کسی دکاندار کے پاس چلے جاؤ، موبائل ٹھیک کرنے والا ہے، ایک دکان کو دکھاؤ، وہ بولے گا 500 روپے خرچہ ہے، دوسرے کے پاس گئے 1000 روپے، تیسرے کے پاس گئے 1500 روپے۔ پچھلے دنوں موبائل خراب تھا، مارکیٹ میں جسے دکھاتے کوئی 500، کوئی 700، کوئی 900، ایک شاگرد ملا، اسے دکھایا، اس نے کہا اس میں خرچہ 70 روپے، 70 روپے کا خرچہ تھا، اس نے کیا، موبائل ٹھیک کر کے دے دیا۔ تو دیکھیں 1500 روپے والا بھی کہہ رہا ہے، تو جب یہ 1500 حرام کے راستے سے لے گا پھر یہ نصیب نہیں ہوتا، پھر اللہ ایسے مال کو اپنے راستے میں بھی قبول نہیں کرتا۔ آج گاڑی خراب ہے، مختلف مکینکوں کے پاس جاؤ، ہر آدمی اس کا خرچہ الگ الگ دکھا رہا ہوگا، کام کم ہوگا بڑھا دے گا زیادہ، اصل چیز نکال دے گا 2 نمبر لگا دے گا۔ موٹر سائیکل پنچر تھا، ایک جگہ جانا ہوا پنچر لگانے کے لیے، نماز کا ٹائم تھا، نماز کے لیے گیا، اس نے ٹیوب بھی تبدیل کر دی، ٹائر بھی تبدیل کر دیا، ٹیوب بھی بدل دی، ٹائر بھی بدل دیا، بعد میں آ کے دیکھا وہ ٹائر نہیں ہے، جب دوسری جگہ پنچر ہوا تب معلوم ہوا، اس سے بعد میں معلوم کیا، وہ قسمیں کھانے لگا، نہیں میں نے کچھ نہیں کیا۔ یعنی جس کا جو بس چل رہا ہے وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، پھر کہتے ہیں جی حالات ٹھیک نہیں ہے، مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، یہ بیماریاں کیوں آ رہی ہیں، یہ پریشانیاں کیوں ہیں، یہ مصائب کیوں ہیں؟ تو شریعت پہ کتنا چلا، تو نے اللہ رسول کے احکامات کو کتنا مانا، تو دین پر کتنا آیا؟ آج ہر آدمی اپنے حد تک خیانت کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ویل للمطففین، ناپ تول کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، لوگوں سے لیتے ہیں برابر برابر، جب لوگوں کو دینے کی باری آتی ہے کمی کر کے دیتے ہیں۔ مفسرین نے اس کے تحت لکھا ہے ایک آدمی ڈیوٹی کر رہا ہے، مزدور ہے، اگر وہ وقت پہ نہیں جاتا وہ بھی اس آیت میں شامل ہے، ویل للمطففین۔ ڈیوٹی کا ٹائم 9 بجے سے 5 بجے تک ہے، وہ 9:15 بجے پہنچ رہا ہے، 5 بجے ابھی ٹائم باقی ہے، 4 بجے سے سامان سمیٹنا مستری نے مزدور نے شروع کر دیا، 9 بجے 8 بجے شروع ہوتا ہے، وہ 8:30 پہ آ رہا ہے۔ کام کے دوران دوسرے کاموں میں لگنا نہیں ہے، وہ دوسرے کاموں میں لگا ہے، گھنٹوں موبائل پہ بات کر رہا ہے۔ ہم یہ تو گلہ کرتے ہیں لوگ مزدور کا حق نہیں دیتے، آخر مزدور مالک کا حق کتنا دیتا ہے؟ یہ جو پوری دیہڑی اپنی لے رہا ہے یہ کتنا حق اپنے مالک کو دے رہا ہے؟ جب تک آج کہتے ہیں جی مزدور کو اس کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو، یہ مزدور اپنا پسینہ نکالے تو صحیح، اس نے تو پسینہ ہی نہیں نکالا۔ جب تک مزدور ٹھیک ہوتے تھے اللہ اجرتوں میں برکت ڈال دیتا تھا، آج انہوں نے خود ناپ تول میں کمی کر دی، جس کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری ادا نہیں کر رہا، جس کے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے، چاہے وہ فیکٹری کے اندر ہو، چاہے وہ مدارس کے اندر ہو، مساجد کے اندر ہو، عام معمولات زندگی ہو، ہر آدمی اپنے کام کی ذمہ داری احسن اسلوب سے نہیں ادا کر رہا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رزق کی برکتیں ہم سے لے لی۔ حضرات سلف میں یہ معمول تھا، ہر آدمی اپنے کام کو، اپنی ڈیوٹی کو احسن انداز میں ادا کرتا، رب العالمین رزق میں برکتیں عطا فرما دیتے۔ رزق میں برکت کا ایک ذریعہ ہے دعائیں لینا۔ جب انسان دنیا میں دوسروں کی دعائیں لیتا ہے، خصوصاً ماں باپ کی، والدین کی دعائیں، اپنے بہن بھائیوں کے رشتہ داروں کی دعائیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ نے وسعت دی ہو، جب انسان کو تنخواہ ملے، اللہ نفع دے، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کا حصہ نکالے۔ آج ہم والدین کو گن گن کر دیتے ہیں، پیسے دے دیے جی 500 1000 روپے دے دیے، باقی پیسوں سے آپ کی کیا ضرورت، کیا کام؟ بیوی بچوں کو ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، ایک ایک فرمائش پہ ہزاروں روپے لگا دیتے ہیں، ایک ایک کھانا کھلانے کے لیے 15 سے 20 ہزار روپے یا روپے لگ جاتے ہیں۔ ماں باپ کو دینے ہوں تو سالوں میں عید کا انتظار ہوتا ہے، عید کا موقع آیا تو بوڑھے باپ کو 2 سے 3 ہزار روپے دیے یا ایک سوٹ بنا کر دے دیا۔ جو ماں باپ کی خدمت رکھتے ہیں، یہی والدین جب راتوں کو اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے جس گھر میں بوڑھے ہوتے ہیں اس گھر میں برکتیں ہوتی ہیں۔ ان کو کبھی بھی اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ باپ کا ہونا، یہ دادا کا ہونا، یہ نانا کا، یہ نانی کا، یہ دادی کا، ان بزرگوں کے ذریعے سے اللہ نے رزق میں برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ جس دن یہ نہیں ہوں گے مجھے اور آپ کو دیکھنے کوئی نہیں آئے گا۔ جب تک یہ ماں ہے گھر آباد ہے، جب تک یہ والد ہے یہ دوست احباب اور رشتہ دار بھی آ رہے ہیں۔ جس دن ان کا سایہ اٹھ جائے پھر کوئی نہیں ہوتا۔ یہ والدین ہوتے ہیں جو اولاد کے لیے ہم وقت دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کا الٹا بھی سیدھا کر دیتا ہے۔ انہیں کچھ بھی نہیں آتا، اللہ پھر بھی دے دیتا ہے۔ وہ لکھے پڑھے بھی نہیں ہوتے اور پڑھنے والے ان کے مزدور ہوتے ہیں۔ یہ تو صرف عطا ہوتا ہے، میں نے عرض کیا، ماں باپ کی دعاؤں پر۔ اس لیے والدین کا سایہ ہو، اللہ جب نفع دے، انسان کو تنخواہ ملے، اپنے والدین کے لیے حصہ ضرور رکھے۔ اسی طرح اپنے بہن بھائیوں کے لیے،
مستحق بہن بھائی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی انسان کا تعاون ہونا چاہیے۔ بہت سے ساتھی ارد گرد میں تعاون کرتے نظر آتے ہیں، اپنا مستحق بھائی ہوگا، اگر اسے بتایا بھی جائے، نشاندہی بھی کی جائے وہ مستحق ہے، بہن مستحق ہے، رشتہ دار مستحق ہیں، ان کے ساتھ تعاون کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ نے وسعت دی ہو، انسان ان کے ساتھ بھی تعاون کرے، ان کی دعاؤں سے بھی آگے بڑھے گا۔ دعا میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں جو یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یوں پڑھ کر آپ پھونکتے اور اس کی چادر میں ڈالتے۔ فرمایا ابو ہریرہ اب چادر سینے سے لگاؤ، سینے سے لگائی، فرماتے ہیں فما نسیت شیئا بعدہ، اس دن کے بعد میں کبھی کوئی چیز نہیں بھولا۔ سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی ہیں، 5374 احادیث ان سے منقول ہیں۔ تو میں نے عرض کیا دعا میں بڑی طاقت ہے، تو رزق میں برکت چاہیے، انسان والدین کی، نیک لوگوں کی، صلحاء کی دعائیں بھی لیتا رہے، ان کی دعائیں بھی اللہ رب العزت اس کے طفیل آنے والے وقت میں، آنے والے کام میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ رزق میں برکت چاہیے، غریبوں پر، کمزوروں پہ خرچ کیا جائے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترزقون هل ترزقون وتنصرون الا بضعفائکم، اللہ جو تمہیں رزق دیتا ہے اور تمہاری جو مدد کرتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، جتنا کمزوروں پہ انسان خرچ کرتا ہے اتنا اللہ دیتا ہے۔ جیسے اولاد میں جو کمزور ہو، ماں باپ کی نظر اس پہ ہوتی ہے کہ بچہ کہیں گر نہ جائے، یہ بچہ معذور ہے، ہمہ وقت اس پہ نظر ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے کمزور بندوں پہ زیادہ نظر رکھتے ہیں، تو وہ ایسے بندوں کے ساتھ زیادہ تعاون ہو۔ ہم دیکھتے ہیں جو چالاک ہو، عیار ہو، چاپلوس ہو، اس کے ساتھ تو زیادہ تعاون ہے، اور جو مستحق ہے، غریب ہے، اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں۔ اس کی چھوٹی سی غلطی پہاڑ نظر آتی ہے، اور جو چالاک اور عیار ہے وہ پہاڑ بھی ہمیں ذرہ نظر آتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رزق کی برکتیں لے لیتا ہے۔ رزق میں برکت نہ ہونے کی ایک وجہ جھوٹی قسمیں کھانا ہے۔ آج معاشرے میں جھوٹی قسم کا رواج ہو گیا، روپے پہ، ہزار روپے پہ اللہ کے نام کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، 3 آدمی ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کے لیے سخت عذاب دے گا۔ نمبر 1، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ نمبر 2، اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ نمبر 3، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ لا ینظر الیہم، اللہ ان کو دیکھے گا نہیں، ولا یزکیہم، اللہ گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، گھاٹے میں پڑ جائیں، خسارے میں پڑ جائیں، یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا المنان، نمبر 1 احسان کر کے جتلانے والا، احسان کر کے جتلانے والا۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا المسبل ازارہ، اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ پانچے ٹخنوں سے نیچے کرنا یہ صرف نماز کا حکم نہیں ہے اوپر کرو، باہر کی زندگی میں بھی یہ حکم ہے۔ سفر حضر میں انسان کے پانچے اوپر ہونے چاہیے، ٹخنے کھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ تیسرا آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اپنے سامان کو فروخت کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھانے والا، اپنے سامان کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھانے والا۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وعیدیں بیان فرمائی ہیں، اس لیے انسان کبھی جھوٹی قسم کا سہارا نہ لے۔ اس سے بظاہر مال بکتا نظر آتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے مکافات عمل میں ایک واقعہ لکھا، ایک شخص کی بیٹی کی شادی تھی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اپنے دوست کے پاس آیا، اس سے کہا مجھے 50,000 روپے چاہیے، بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ واقعہ آج سے تقریباً 24 سال پہلے کا ہے۔ اس وقت 50,000 کی بھی ایک قیمت تھی، تو کہا اتنی رقم چاہیے، میں بیٹی کی شادی کرانا چاہ رہا ہوں۔ اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے۔ کہا آپ ایسا کرو اپنے فلاں دوست سے لے لو، اس کا آپ پر اعتماد ہے، اس سے مجھے لے کر دے دو، میری کمیٹی فلاں مہینے نکلے گی، میں واپس کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ دوست کے پاس گئے، کہا یہ میرا دوست ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، آپ اس کو 50,000 دے دو، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، اس کی کمیٹی نکلے گی، یہ آپ کو 50,000 واپس کر دے گا۔ اس شخص نے اپنے دوست پر بھروسہ کر کے اسے 50,000 کی رقم دے دی۔ جب وقت مقرر آ گیا، جس نے رقم دی تھی اتفاق سے اس کی والدہ بیمار ہو گئی، اب اسے علاج معالجے کے لیے ضرورت تھی۔ وہ اس کے پاس آیا کہ وقت پورا ہو گیا، آپ نے کہا تھا آپ کو رقم واپس کروں گا، آپ نے اب تک نہیں کی، مہینہ اوپر ہو گیا، میری والدہ بھی بیمار ہیں، پیسے میرے واپس کرو۔
اب وہ پہلے تو کہتا کل آؤ، پرسوں آؤ، ہفتے بعد آؤ، 10 دن بعد آؤ، آگے پیچھے کرتے کرتے کئی مہینے گزر گئے۔ اس نے اس شخص سے کہا بھائی دیکھو یہ واپس نہیں کر رہا، آپ نے ضمانت لی تھی۔ اس نے بھی آ کر اس سے کہا، اس نے انکار کر دیا، میں نے تو تم سے کوئی پیسے ہی نہیں لیے، قسم کھائی میں نے تو تم سے کوئی رقم نہیں لی۔ یہ شخص عدالت میں گیا، جا کر مقدمہ دائر کیا، اس نے میرے 50,000 روپے دینے ہیں۔ عدالت میں دونوں کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا تیرے پاس گواہ؟ اس نے کہا یہ شخص گواہ ہے، یہ ضامن ہے۔ اس نے کہا 2 گواہ ہونے چاہیے، دوسرا گواہ تو نہیں تھا۔ اس سے کہا بھائی تو قسم کھاتا ہے کہ تیرے اوپر پیسے نہیں ہیں؟ اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں۔ اس شخص نے کہا اگر یہ قرآن کی قسم کھا لے کہ اس نے میرے سے پیسے نہیں لیے تو میں اس کو پیسے چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں کھاتا ہوں۔ قرآن کریم ہاتھ میں لیا، سر پہ رکھا اور قسم کھا کر کہی میں نے اس سے کوئی 50,000 نہیں لیے، اس کا میرے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، میں قسم کھا رہا ہوں۔ قرآن ہاتھ میں تھا، قسم کھائی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اب میں اس سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا، اب میرا فیصلہ میرا اللہ کرے گا۔ وہ عدالت سے باہر آ گیا۔ اب یہ جس نے 50,000 لیے تھے، جس بیٹی کی شادی کے لیے اس نے پیسے لیے تھے، 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا میاں بیوی میں ناچاکی ہو گئی اور اس نے اس کی بیٹی کو 3 طلاق دے دی۔ جس بیٹی کی شادی کے لیے تھے وہ بیٹی کو طلاق ہوئی، وہ گھر آ گئی۔ اس کا بڑا بیٹا فوج کے اندر تھا، بڑے عہدے پر تھا، 2 سے 3 مہینے بھی گزرے نہیں تھے، اچانک بیمار ہو گیا۔ تو جب اس کی رپورٹیں آئیں تو رپورٹوں میں ایڈز کی بیماری سامنے آ گئی۔ فوج والوں نے فوراً اس کو نکال دیا، بھئی اس میں تو لا علاج بیماری ہے ایڈز، اور یہ بیماری تو اوروں میں منتقل ہوگی۔ اس کو فوج سے نکال دیا گیا، وہ بیٹا گھر آ گیا۔ اب اس کا صرف ایک بیٹا باقی تھا، وہ کالج میں پڑھتا تھا۔ کالج میں ایک دفعہ پڑھنے کے لیے گیا تو کالج میں 2 جماعت والوں میں لڑائی ہو گئی۔ لڑائی کے دوران فائرنگ ہوئی تو اس کا بیٹا اس فائرنگ میں مر گیا۔ جب یہ نوجوان بیٹے کی لاش گھر لائی گئی تو یہ رونے لگا، چلانے لگا، اپنا سر دیواروں سے مارتا تھا، میرا گھر اجڑ گیا، بیٹی کو طلاق ہو گئی، وہ گھر واپس آ گئی، بیٹا ایڈز جیسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو کے گھر میں آ گیا، دوسرا بیٹے کی لاش سامنے آ گئی، گھر میں اولاد بھی کوئی نہیں۔ اس پریشانی میں پھر یہ لوگوں کو کہتا تھا اللہ کے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھانا، میں نے جھوٹی قسم کھائی تھی، اللہ نے مجھے یہ سزا دے دی۔ اس لیے میں نے عرض کیا آج جو تجارت میں برکت نہیں ہے، ہم نے اللہ کے نام کو بڑا ہلکا محسوس کیا ہے۔ 100 روپے 1000 روپے پہ قرآن کی قسم کھا رہا ہے، خدا کے نام کی قسم کھا رہا ہے۔ یعنی مسلمان کی نظر میں پیسے کی اہمیت ہے، اللہ کے نام کی اہمیت نہیں، روپے کی اہمیت ہے، قرآن کی اہمیت نہیں۔ پھر حالات نے تو آنا ہے، مصائب اور پریشانیاں تو آنی ہے، قرآن ہاتھ میں لے کر کوئی جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا آج جو رزق میں بے برکتیاں ہیں اس کے اسباب ہم نے خود بنائے ہیں۔ جب ہم یہ اسباب اپنی زندگی سے نکالیں گے اللہ ہمارے رزق میں برکت دے دے گا۔ آج کا تاجر سمجھتے میں بڑا عقل مند ہوں، دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں چلا میں نے کیسے دھوکہ دے دیا، میں نے کیسے اتنا نفع کما دیا۔ بھائی تو نے جس عقل کو استعمال کر کے دھوکہ دیا ہے اللہ پھر اسی عقل پہ بیماری لائے گا۔ فتح علی خان ایک بڑا شخص گزرا تھا، اسی مکافات عمل میں واقع ہے، ہارڈ ویئر کی بڑی دکان تھی اس کی۔ اچھا حالانکہ نیک آدمی، نمازی تھا، صوم و صلات کا پابند تھا، ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، لیکن لوگوں میں سامان بیچتے وقت 2 نمبر کا سامان دیتا، قیمت بھی زیادہ موصول کرتا۔ جب علاقے میں پہلے تو لوگ اس کی دینداری کو دیکھ کر لیتے رہے، لیکن بعد میں جب پتہ چلا کہ قیمت بھی زیادہ، سامان بھی 2 نمبر، لوگوں نے منع کیا، یہ باز نہ آیا۔ 3 سے 4 سال گزرے تھے، 39 سال اب اس کی عمر تھی اور اس کو دماغ کا کینسر ہو گیا۔ ہسپتال لے کر گئے، لیاقت یہاں نہیں ہوا، آغا خان پھر اس کو لے کر گئے، وہاں علاج شروع ہوا۔ جتنی اس نے دولت کمائی تھی حرام کے راستے سے وہ ساری دولت خرچ ہو گئی، لیکن اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہوئی، گھر بھی فروخت ہو گیا، گاڑیاں بھی بک گئیں، 3 سال تک لا علاج رہا۔ 3 سال کے بعد کینسر جیسی موذی مرض میں مبتلا ہو کے دنیا سے چلا گیا۔ تو جو اس نے عقل استعمال کی تھی لوگوں کو دھوکہ دے دے کر کہ میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں پتہ ہی نہیں چلتا، آج کا کاروباری کہتا ہے نا میں بڑا کاروباری، جو جتنا دھوکہ دیتا ہے وہ سمجھتا ہے بڑا کاروباری، جو جتنا سادہ ہوتا ہے لوگ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں، جو جتنی خیانت کرتا ہے اس کو سمجھتے ہیں بڑا تاجر ہے۔ اللہ رب العزت سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، رائی کے دانے کے برابر تیرے رب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ انسان سمجھتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلا، اسے پتہ چلا جس نے تجھے عقل دی ہے، جس نے تجھے یہ ذہانت دی ہے وہ تیری ساری باتوں کو جان رہا ہے، وہ مہلت دے رہا ہے، ایک وقت آئے گا پکڑ کرے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا آج تجارت میں جو برکت نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، ہم نے خود ایسے گناہ اپنا لیے۔ آج بھی اگر ہم رزق حلال کی طرف آئیں، قناعت پر آئیں، تقوی پر آئیں، اللہ ہماری آج کے کم پیسوں میں بھی، مزدوری میں بھی وہ برکت ڈالے گا جو اللہ نے سلف کے مال میں برکت ڈالی تھی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔